أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورۃ الزمر ہے. سورت کی اس آیت کی وجہ سے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، قیامت والے دن کافروں کو ہنکا کر لے کر جایا جائے گا. زمرہ گروہ در گروہ، کافروں میں سے کوئی یہودی ہوں گے ان کا الگ گروہ ہوگا، عیسائیوں کا الگ گروہ ہوگا، مشرکوں کا الگ گروہ ہوگا، ہندوؤں کا الگ گروہ ہوگا، سکھوں کا الگ گروہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کا اپنا اپنا کیا ہوگا جی، گروہ ہوگا. پھر اسی طرح مومنوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے، فرمایا ایسے لوگوں کو بھی قیامت والے دن گروہ در گروہ کی صورت میں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. نمازیوں کا الگ گروہ ہوگا، زکوٰۃ دینے والوں کا الگ گروہ ہوگا، روزے داروں کا الگ گروہ ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والوں کا الگ گروہ ہوگا، مجاہدین کا الگ گروہ ہوگا. ہر ایک کو اللہ کے دربار میں گروہ در گروہ کی صورت میں پیش کیا جائے گا. اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ الزمر کہتے ہیں. اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط. سورۃ صاد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو تم اپنا معبود بناتے ہو، جن کو تم اپنا الہ یا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو. سنا ہے آپ نے ایوب علیہ السلام کا قصہ، زکریا علیہ السلام کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ. وہاں پر کہا تھا جب پیغمبروں کے اوپر خود مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ تمہارے معبود خدا مشکل کشا حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں. اب سورۃ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، مخلص اللہ الدین، خالص کرتی ہوئی. یہ سورت کا دعویٰ ہے جی. اور یہ سورت آنے والی 7 صورتوں کے لیے کیا ہے جی، بطور تمہید کی ہے جی. تمہید کے اندر اس میں فرمایا فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. آخری 7 صورتیں، ان 4 صورتوں کے اندر اللہ رب العزت اس دعوے کے اوپر جو جو سوال اٹھتے ہیں، جو جو اعتراضات ہوتے ہیں، اللہ ان کے جوابات دے گا. خلاصہ اس صورت کا یہ، اللہ رب العزت اس صورت کے اندر دعوی اس صورت کو 3 بار بیان کرے گا. اتنا اہم دعوی ہے، اتنا اہم دعوی ہے، اللہ نے بار بار اس کو بیان فرمایا. پہلی بار اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی بندگی کرو خالص کرتے ہوئے. پھر دوسری مرتبہ فرمایا قل اللہ اعبد مخلص اللہ الدین، آیت نمبر 14 میں اللہ کی بندگی کرو خالص کرتے ہوئے. تیسری مرتبہ فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. 3 مرتبہ اللہ نے اس دعوے کو بیان فرمایا. اتنا اہم دعویٰ ہے. بندے کے پاس سب کچھ ہو جی، سارا دن روزہ رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سب اعمال کرے جی، لیکن اللہ کی بندگی خالص نہ کرے. اللہ کی بندگی خالص نہ کرے، اس کی کوئی نماز کام نہیں آئے گی، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کسی قسم کا کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا.
پھر خلاصے کے اندر اللہ رب العزت دلائل عقلیہ بیان فرمائیں گے، دلائل نقلیہ بیان فرمائیں گے، دلائل وحی بیان فرمائیں گے۔ اور لوگوں، عقلی دلائل یہ ہیں، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تم مانو اللہ نے یہ جو مخلوقات پیدا کی ہیں آخر کسی مقصد کے لیے کی۔ پھر نقلی دلائل ہوں گے، وہی دلائل ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ اس دعوے کو، جس طرح ایک وکیل جب دعویٰ دائر کرتا ہے نا جی، پھر اس کے اوپر دلائل دیتا ہے، گواہ پیش کرتا ہے، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے بار بار دلائل دیتا ہے، تو اللہ نے دعویٰ کیا بیان فرمایا جی؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ اس دعوے کو اس صورت کے اندر پھر ثابت کر کے دکھائے گا جی، بندگی کیسے کرنی ہے اور عبادت کے لائق کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری ہوئی ہے کتاب اللہ کی جانب سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے ان لوگوں کا رد فرمایا جی، جو یہ کہتے تھے نا جی یہ پیغمبر اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ گھڑ کر لے کر آتا ہے اور ہمیں سناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے نا یہ پیغمبر جاتا ہے جا کر اس لوہار سے سیکھ کر آتا ہے، تو اللہ نے ان کی بھی تردید فرمائی، یہ لوہار سے سیکھ کر نہیں آتا بلکہ کیا کرتا ہے جی، یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وحی اترتی ہے اور وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، کیوں نازل کیا ہے یہ کتاب؟ کہنا کیا چاہتی ہے؟ فاعبد اللہ، پس بندگی کرو اللہ کی، مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت جی۔ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو جی۔ اور دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے نا جی، ہر پیغمبر کی یہی پکار تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اور میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اور یہ قرآن بھی کیا کہتا ہے جی؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی کے سوا کوئی بندگی قابل قبول نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، بے شک دین، الا خبردار، للہ اللہ ہی کے لیے، الدین دین، الخالص خالص دین اس اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کون سا دین ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین وہی قابل قبول ہے جو کیا ہے جی؟ اسلام ہو۔ اس کے علاوہ جو دین آپ تلاش کرو گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، یہودیت تلاش کرے گا یا عیسائیت تلاش کرے گا جی، اب وہ کیا ہوگی ہے؟ منسوخ ہوگی ہے، اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کی کتاب لے کر آ گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری آ گئے، اب اس کے بعد نہ کسی پیغمبر کی نبوت چل سکتی ہے، نہ اس کی شریعت چل سکتی ہے، نہ اس کی کتاب چل سکتی ہے۔ اگر چل سکتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور اللہ کی یہ لاریب کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اس آیت سے اللہ رب العزت مشرکین کا رد فرمائیں گے، مشرکین کا رد فرمائیں گے۔ مشرک کہا کرتے تھے نا جی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جی، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں، اللہ کی ذات اپنی الوہیت کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر بہت بلند و بالا ہے جی، اور ہم تو کیا ہے جی بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اللہ تک کدھر پہنچ سکتے ہیں؟ ٹھیک، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو درمیان میں ایک سیڑھی کا ہونا ضروری ہے جی، ایک واسطے وسیلے کا ہونا ضروری ہے جی۔ تو ہم یہ لات کی، منات کی، عزا کی، حبل کی، بزرگوں کی، بابوں کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لیقربونا الی اللہ کی زلفیٰ، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ کی عبادت ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، کیوں؟ گناہگار ہیں جی، ٹھیک ہے، ہماری وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جی، ہماری حاجت وہاں تک جا نہیں سکتی، ہماری عرضی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ بیچ میں لات کو بھی
اپنا واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، منات کو بناتے ہیں، عزا کو بناتے ہیں، حبل کو بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بناتے ہیں، حضرت عزیر کو بناتے ہیں، فرشتوں کو بناتے ہیں، پیغمبروں کو بناتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو بناتے ہیں، حضرت حسین کو بناتے ہیں، بابا علی اجویری کو بناتے ہیں، دادا گنج بخش شکر کو بناتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جی آگے اللہ کے سامنے ہماری عرضی پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر مثالیں دیتے ہیں۔ کیا مثالیں؟ کہتے ہیں جیسے یہ چھت ہے جی، اس چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے ہمیں کیا ہوتی ہے جی؟ سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھی نہ ہو تو ہم چڑھ نہیں سکتے جی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں جی، ملک کے وزیر اعظم کو ملنا ہو، ملک کے صدر کو عارف علوی کو ملنا ہو، شہباز شریف کو ملنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ نیچے اس چوک کو ملنا پڑتا ہے، وزیروں کو ملنا پڑتا ہے، کسی نون لیگ کے ممبر کو ملنا پڑتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے جی؟ ہمیں جاتے 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 نواز شریف شہباز شریف سے ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، ظالمو مثالیں کیسی پیش کرتے ہو؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وزیر اعظم کو ملنے کے لیے یا صدر کو ملنے کے لیے ہمیں درمیان میں واسطے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں؟ شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے حالات کا، کیا پتہ ہے؟ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، خوشی میں ہیں، غموں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، سکھوں میں ہیں، ہم کہاں پر ہیں جی؟ اس کو کیا پتہ ہے جی؟ تو وہاں پر درمیان میں آپ کو واسطے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر وہاں پر آپ کو واسطے وسیلے کی ضرورت اس لیے بھی پڑے گی، وزیر اعظم کو تو ڈر ہوگا جی یہ بندہ کہیں مجھے مار نہ دے جی، ٹھیک ہے، کہیں یہ مجھے پھڑکا ہی نہ دے جی گولی سے جی۔ حالانکہ اللہ کو واسطے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے جی۔ اللہ کو تو ہمارے حالات کا پتہ ہے، جب حالات کا پتہ ہے تو درمیان میں واسطے وسیلے کی ضرورت کیا ہے جی؟ اب اللہ کو پتہ ہے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے اس کی لہریب کتاب کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اندر کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، تو پھر واسطے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر واسطے وسیلے کی ضرورت اللہ کو اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ تو کیا ہے، اللہ تو غنی ہے جی، وہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کو کس چیز کا ڈر ہے جی؟ دنیا کے وزیر اعظموں کے لیے یا صدروں کے لیے ڈر ہوتا ہے، چوکیدار ہوتے ہیں، اس کے آگے وزیر مشیر گارڈ ہوتے ہیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ مجھے گولی سے اڑا ہی نہ دے، اللہ کو کون مار سکتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور ظالموں تم کیسی مثالیں بیان کرتے ہو، اللہ تو وہ ذات ہے انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو کھٹکھٹا آتا ہے نا جی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس نے آنا ہوتا ہے بعد میں جی، ابھی آیا نہیں ہے بعد میں آئے گا، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پر کون سی سیڑھی کی ضرورت ہے؟ پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں پر کون سی سیڑھی کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی کیا ہے جی؟ پروپیگنڈے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ کے درمیان میں واسطے وسیلے ہیں جی۔ قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ اٹھاؤ جی، کوئی بھی دعا اٹھاؤ، ڈائریکٹ شروع ہوتی ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ پیغمبروں نے دعا مانگی ہے، ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، حضرت ایوب نے حضرت آدم کا واسطہ وسیلہ نہیں پکڑا، ڈائریکٹ کہا رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، انہوں نے نہیں کہا اے اللہ مجھے آدم کے واسطے وسیلے سے بچا، فرمایا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ حضرت آدم خود پھنسے جب مصیبت میں نا جی، جنت سے اللہ نے نکالا نا، تو اس وقت نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی، تو کیا کہا جی انہوں نے؟ ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم سے کیا ہو گیا جی؟ ظلم ہو گیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے یہ 313 اکلوتے صحابی ہیں جی، ٹھیک ہے، بھوکے پیاسے ہیں جی، پھر ننگے ہیں، سر ننگے ہیں، اے اللہ تیرے آسرے کی برائیں، یا اللہ تیری تو مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو مدد کس سے مانگتے ہیں جی؟ اللہ اکبر کہہ کے اللہ سے مانگتے ہیں، اور آج کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، یہ والی آیت ان کے لیے۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے من دون اللہ، من دونہ، اس اللہ سے نیچے نیچے، اولیاء، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس۔ ما نعبدہم، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان بتوں کی، ان بزرگوں کی، ان اولیاء اللہ کی،
نعبدہم نہیں عبادت کرتے ان کی الا مگر لیقربونا تاکہ وہ قریب کریں ہم کو الی اللہ کے ہاں زلفا مقام اور مرتبے میں، ٹھیک ہے، اسی اتنے تک پہنچنا کدیاں تے اے بزرگ کا سنگو کی کرتے ہیں جی اتنے تک پہنچا کے دیں، ہماری وہ سنتا نہیں ہے اور ان کی آگے موڑتا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ نے سنا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے سامنے پیغمبر بھی کیا کریں گے جی، پر نہیں مار سکیں گے جی، ٹھیک ہے، یہ بزرگ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ خود آپ سنتے ہو جی ہر جمعے کے اندر ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ساری امتیں آئیں گی نا جی، ساری مخلوق خدا آئے گی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ حضور کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کیا کریں جی زبردستی سفارش کریں، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سل مانگیے تو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پیغمبر بھی کیا ہوں گے جی، تھر تھر کانپیں گے جی، انسان ان کی امتی تو دور ہیں جی، بہت دور ہیں، پیغمبر بھی کیا کریں گے جی، کانپیں گے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں کیا کر لیں گے، چھڑا لیں گے، بزرگ آپ پہ پھنسی دو سنیں۔ ان اللہ بے شک اللہ یحکم و فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان میں فیما ان چیزوں میں ہم فی یختلفون جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، موحدین سے جی، ٹھیک ہے۔ موحدین کیا کہتے ہیں، ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے والا، ہر ایک کے دکھوں کو جاننے والا، سمجھنے والا، دور کرنے والا کون ہے جی، اللہ۔ جو لوگ اس معاملے میں موحدین کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ دن قیامت کو ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ ہے تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا، تمہارے دکھوں دردوں کو دور کرنے والا کون تھا، میں تھا یا یہ بزرگ تھا؟ پھر وہاں پر کیا ہو جائے گا، فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ رب العزت لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من اس شخص کو ہوا کاذب جو جھوٹا ہو، کفار جو ناشکر ہو۔ لو اراد اللہ اگر ارادہ کرتا اللہ، اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا رد کرتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہودی کہتے تھے نا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اسے ہی کہا کرتے تھے مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا ہم پیچھے کیوں رہ جائیں گے، انہوں نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، فرشتے کیا ہے جی، اللہ کی بیٹی۔ حالانکہ آپ نے سنا ہے اللہ کی صفت ہے جی، لم یلد ولم یولد، نہ اس اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام اہل سنت اپنی تفسیر میں جہاں پر ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جب انگریز کا دور تھا تو فنڈر نامی ایک پادری تھا، فنڈر اس کا نام تھا، بڑا ذہین فتین ہوشیار چالاک بندہ تھا، 32 زبانیں جانتا تھا، 32 زبانیں جانتا۔ عام مولوی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ٹک نہیں سکتا تھا جی، ٹھیک ہے۔ عوام تو عوام ہے، مولویوں کو کیا کر دیتا تھا جی، شکست دے دیتا تھا۔ تو وہ کیا کہا کرتا تھا جی، وہ اسلام کو للکارتا تھا، کہتا تھا کہ اسلام کی حقانیت کو، قرآن کی حقانیت کو، صداقت کو کیا کرو جی، آپ ثابت کرو جی۔ اور وہ اتنا للکارتا تھا کلکتہ سے لے کر بالاکوٹ سے آخر ناران یا آخری سرحدوں تک جی، ہر بندے کو للکارتا تھا جی، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے، اسلام کی صداقت کو ثابت کرے، قرآن کی حقانیت کو ثابت کرے۔ تو اس زمانے کے اندر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمہ اللہ تھے، یہ بھی بڑے ذہین فتین تھے جی۔ انہوں نے ان کی کتابوں کا، انجیل کا کیا کیا جی، مطالعہ کیا۔ جب صحیح مطالعہ کر کے فارغ ہوئے نا جی، پھر انہوں نے پکڑا فنڈر پادری کو جی، اور پکڑ کر اتنا ذلیل کیا نا جی، ہر بات کے اوپر وہ دلیل دیتے نا جی، کہتے اب تو دلیل دے جی، ہر بات کے اوپر اس کو ہرایا کرتے 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 وہ فنڈر پادری کیا ہو گئے جی، ہندوستان سے بھاگ گئے۔ اور ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں دہلی کی جو شاہی مسجد ہے نا جی، وہاں کی سیڑھیوں کے اوپر ہی کھڑا تھا جی، تقریر کر رہا تھا جی، کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ہمارے منجی ہیں، ہمیں کیا کریں گے، قیامت والے دن نجات دے دیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں بخشوا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک بٹھیارا پاس بیٹھا ہوا تھا جی، دانے بھون رہا تھا، چھلیاں بھون رہا تھا جی۔ تو وہ سنتا رہا، اٹھا اپنی جگہ سے، دھانتری ہاتھ میں پکڑی تھی، جس کے پاس گیا، اس نے آ کر کہا میری بات سنو، ایک سوال ہے میرا تمہارے اوپر۔
کہنے لگا بتاؤ تمہارے خدا کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگا جی ایک ہی بیٹا ہے۔ کہا بس ایک ہی بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ایک ہی بیٹا ہے۔ تو وہ جو بٹھیارا تھا نا اس نے کہا تم میری حالت دیکھو جی، میں مریل سا بندہ ہوں، کمزور سا بندہ ہوں، حالت میری دیکھو، شکل میری دیکھو، میری قدامت جسامت دیکھو، میرا کاروبار دیکھو جی، ٹھیک ہے، دانے بونتا ہوں، چھلیاں بونتا ہوں، لیکن میرے 14 بچے ہیں جی، ٹھیک ہے، میرے 14 بچے ہیں۔ تو پھر تو کیا ہو گیا جی، تمہارا خدا تو کمزور ہے جی، جس کی تو ہم سے بھی کیا جی اولاد کم ہے جی۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو پھر کیا ہوتا جی، انسانوں سے زیادہ اللہ کی اولاد ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ وہ بٹھیارا یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیا ہوتی، انسانوں سے زیادہ ہوتی۔ پھر منہ دھرے کا دھرا رہ گیا، جواب نہ بن پایا جی، وہاں سے بھاگ گیا۔ ٹھیک، تو فرمایا لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا نا جی اولاد بناتا جی، ٹھیک ہے، اللہ پھر کیا کرتا جی، اولاد کو چنتا، نہ کہ مشرکین کی طرح۔ مشرکین خود کیا کرتے تھے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ تو پھر کیا کرتا، اللہ بھی اپنے لیے اولاد چنتا نا جی، جو اللہ کو پسند آتا تو اللہ کہہ دیتا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ظالموں تمہارے کہنے سے وہ تمہارا اللہ کے بیٹے بن جائیں گے، صرف حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں بن جائیں گی، لیکن نہیں، سبحانہ وہ ذات پاک ہے یہ اولاد سے۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرتا، ان یتخذ ٹھہراتا ولدن اولاد، لاصطفیٰ البتہ چن لیتا، مما اس مخلوق میں سے، یخلق جو پیدا کرتے، ما یشاء جو چاہتا۔ اللہ چاہتا نا جی حضرت عزیر کو چھوڑ کر، حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر، فرشتوں کو چھوڑ کر، اللہ جتنے بیٹے چننا چاہتا چن سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ کیا ہے جی، سبحانہ وہ ذات اولاد سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہے جی۔ خوشی میں غموں میں اس کا بازو بنتے ہیں جی، بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتے ہیں۔ جب کھانے پینے کے قابل نہیں ہوتا تو اولاد کما کر دیتی ہے، جب خود چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا نا جی، اس کی بیوی اس کا سہارا بنتی ہے۔ تو اللہ کو نہ بیویوں کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ ہے الواحد اکیلا، القہار غالب، خلق السماوات والارض بالحق، پہلی دلیل آ گئی ہے عقلی دلیل، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے جی، حق کو ظاہر کرنے کے لیے جس بندے کے پاس اللہ کی کتاب نہیں پہنچی، اللہ کا فرمان نہیں پہنچا، وہ بندہ زمین کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، اس عقل سے یہ فیصلہ کرے اس آسمان کا بنانے والا بھی کوئی ہے جی، ٹھیک ہے، یہ زمین کے بنانے والا بھی کوئی ہے جی، عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کرے آخر اس کے بنانے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے یہ بنائی ہے۔ تو عقل سے سوچ کر اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ جو کفر اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے رات کو دن کے اوپر، ویکفر النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات کے اوپر، وسخر الشمس، اور کام میں لگا دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، کئی گنا بڑا ہے، لیکن دیکھو جی نہ ایک پل پہلے آ سکتا ہے، نہ ایک پل لیٹ ہو سکتا ہے، نہ ایک پل کے لیے ادھر ہو سکتا ہے، نہ ایک پل کے لیے ادھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کام میں اللہ نے لگایا ہے وہ کام کیا کر رہا ہے جی، شروع سے کر رہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہی حال چاند کا بھی ہے۔ کل یجری، چلتے ہیں ہر ایک، لاجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اللہ العزیز الغفار، خبردار وہ غالب ذات ہے، الغفار بخشنے والی ہے۔ خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منها، پھر اس اللہ نے بنایا ہے اس سے ہے، آدم سے ہے، زوجہا، اس کا جوڑا، مئی حوا کو بائیں پستی سے پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور پیدا کیا تمہارے لیے، من الانعام، چپاؤں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے، ٹھیک ہے۔ سورۃ انعام میں آپ سن چکے ہو، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ یخلقکم، پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کون ہے جی، جو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کرتا ہے۔ خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، ٹھیک ہے۔ نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، رحم میں جاتا ہے، پھر وہ 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، خون بنتا ہے، پھر ہڈیاں
سب کچھ بننے کے بعد جب 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ روح پھونکتے ہیں. فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ پالتا ہے. کون سے 3 اندھیرے جی؟ نمبر 1 ماں کے پیٹ کا اندھیرا جی، یہ خول ماں کے پیٹ کا. پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر جو رحم ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، بچہ دانی، اس کا اندھیرا. پھر اس کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، جھلی سی ہوتی ہے، اس کا اندھیرا. یہ 3 اندھیروں کے اندر کون پالتا ہے جی؟ اللہ پالتا ہے. کون پالتا ہے جی؟ اللہ. وہاں پر اس کے سانس کا انتظام، اس کی خوراک کا انتظام اور اس کے رہنے سہنے کا انتظام یہ کون کرتا ہے جی؟ اللہ کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی پیغمبر بھی نہیں کرتا، کوئی صحابی بھی نہیں کرتا، کوئی ولی بھی نہیں کرتا، کوئی تابعی بھی نہیں کرتا. کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ ربکم جو تمہارا پالن ہار ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی پالتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر بھی تمہیں پالتا ہے جی، ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بھی تمہیں خوشیاں غم دیتے ہیں، ماں کے پیٹ کے باہر بھی خوشیاں اور غم وہ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے. کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں ہے، یہ ذات کسی یہ وصف نہیں ہے. لہ الملک ہو، اس اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے. لا الہ الا وہ، نہیں ہے کوئی الہ الا وہ مگر وہی ذات ہے. فانا تصرفون، پس کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ ان دلائل کو غور و فکر کے ساتھ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کیوں تم بزرگوں کے پیچھے جاتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ان دلائل کے اوپر غور و فکر کرو تو تمہیں میری توحید سمجھ آ جائے گی. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل دیے تھے اور یہ بات سمجھائی تھی کہ اس اللہ کے بغیر کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی سب کا معبود ہے. پھر آخر میں فرمایا تھا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. اتنی موٹی سی بات اور اتنے دلائل سے ثابت شدہ بات کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرو گے تو اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، تعریف کیا ہوا ہے، عنکم تمہاری عبادت سے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اللہ راضی نہیں ہوتا اپنے بندے کے لیے الکفر کفر کے اوپر. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو یرضَهُ لَكُمْ وہ راضی ہوگا تم سے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں ہے اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ تم کو خبر دے گا بما ان تمام کاموں کی کنتم تعملون جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ایسی ہے جو دلوں کے رازوں کو بھی جانتی ہے. احادیث میں آتا ہے اگر ساری کی ساری دنیا نیک ہو جائے، ساری کی ساری دنیا نیکیوں پر آ جائے،
ہر وقت اللہ کی عبادت میں اطاعت میں گزاریں تو اللہ کے کمالات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی صفات میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر العیاذ باللہ ساری کی ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری کی ساری دنیا نافرمانیوں پہ تل جائے، ساری کی ساری دنیا نافرمانیاں کرے، تو اللہ کے کمالات کے اندر، اللہ کی الوہیت کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر رتی برابر بھی کمی نہیں آتی۔ انسان جو عمل کرے گا، اچھا کرے گا تو اس کی جزا اس کو وہاں پر ملے گی، اس کا بدلہ وہاں پر ملے گا۔ برے اعمال کرے گا تو اس کی سزا اس کو وہاں پر ملے گی۔ جو نیک عمل کرے گا اس کا نتیجہ بھی انسان خود بھگتے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی انسان خود بھگتے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں قیامت والے دن سزا نہیں ہوگی، ہم جہنم میں نہیں جلیں گے۔ کیوں؟ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے۔ ہوتا ہے نا یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ بھئی میں قانون سے مستثنا ہوں، میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے، میرا رشتہ دار فلاں ہے، میرا چاچا ڈی ایس پی ایس پی ہے، تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ بچ جاؤں گا۔ تو یہودی بھی کہتے تھے ہمارے باپ دادا پردادا سکردادا جتنے بھی آئے ہیں نا جی، وہ پیغمبروں میں سے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اگر ہوئی بھی نا تو ایام معدودات، چند گنے چنے دن۔ کون سے دن؟ وہ جو ان کے باپ دادے نے 40 دن بچھڑی کی عبادت کی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا آپ، تو کہا کرتے تھے اگر ہوئی بھی نا تو 40 دن ہم جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد ہم نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایک یہودیوں کا یہ قول بھی آپ نے سنا تھا کہ ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک پوری دنیا کی جو زندگی ہے نا جی، وہ 7000 سال ہے جی۔ ہر 1000 سال کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جلنا پڑے گا، 8ویں دن ہم نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک، تو اللہ کیا کہتا ہے جی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ وہاں پر نہیں اٹھائے گا۔ عیسائیوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں جی؟ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں، ہمیں نجات دیں گے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے جی، ہم بچ جائیں گے۔ یہودیوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد پیغمبر تھے تو ہم تب بچ جائیں گے۔ عیسائیوں نے کہا ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو عیسیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ باقی جو بچ گئے مشرکین جی، وہ کہنے لگے جی، اب بھی کہتے ہیں جی ہمارے گناہ ہوئے نا جی، بس پیغمبر بخشوا لے گا جی۔ اکثر بندے کو سن لیں نا جی، پیغمبر بخشوا گنسی، فلانا بزرگ بخشوا گنسی، فلانا مولوی بخشوا گنسی، پتر بخشوا گنسی۔ نہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَاخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وہ دن ایسا ہوگا نہیں، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کہیں باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اسی طرح رشتہ دار دوست یار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگے۔ وہ دن ہی ایسا ہوگا لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں تم نے جو تیر مارے ہیں نا جی، وہاں پر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، حیران ہوتا بندہ جی، گناہ کرو تم پکڑا جائے عیسیٰ علیہ السلام، گناہ کرو تم اور بخشوائے تمہیں کوئی اور جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور حدیث میں آتا ہے محشر کے میدان کے اندر ایک ایسا بندہ ہوگا نہیں جس کی نیکیاں بھی جس کی بدیاں بھی برابر ہوں گی۔ مثلا اگر 50 نیکیاں تو 50 بدیاں ہوں گی، تو اللہ اس کو فرمائیں گے جاؤ جا کر ایک نیکی لے کر آ جاؤ تاکہ تمہاری نیکیوں اور پڑلا بھاری ہو جائے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوگا، یہ چھلانگیں مارتا ہوا جائے گا اپنے دوستوں کے پاس، یاروں کے پاس۔ یہ میرے تو دنیا میں لنگوٹیا یار تھے، ان کے پاس جب جائے گا ان کو کہے گا یار ایک نیکی چاہیے جی، تو وہ انکار کریں گے۔ پھر اسی طرح باپ کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، حتیٰ کہ والدہ کے پاس جائے گا جی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر مہربان ذات ہے نا جی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے جی؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر اس سے جو کم تر مہربان ذات ہے نا، وہ کیا ہے جی؟ ماں ہے۔ ماں جیسی عظیم الشان ہستی، جب بیٹا ماں کے پاس جائے گا نا تو ماں کو کہے گا اتعرفینی، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ تو ماں کہے گی ہاں، کیوں نہیں جانتی ہے، اتنا عرصہ تجھے میں نے اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، پھر تجھے میں نے
مشقتوں کے ساتھ، دردوں کے ساتھ میں نے تجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں تجھے اتنا عرصہ دودھ پلاتی رہی، تجھے میں نے پالا پوسا، جوان کیا، بڑا کیا، تو کہے گا اماں جان پھر ہے کہ نیکی ماں چاہ دینا، ماں کہے گی سحقاً دور ہو جاؤ، تمہیں ایک نیکی دے دوں اور آپ نہ کیا کروں گی جی، ماں بھی انکار کر دے گی۔ یہ ہوگی وہاں پر ایک نیکی کی قدر و قیمت، ایک نیکی کی قدر و قیمت ہے۔ اب رمضان چل رہا ہے جی، آخری عشرہ چل رہا ہے جی، ایک نیکی کرو نا جی تو اللہ آپ کو یہ نہیں کہ ایک کے بدلے میں ایک اجر عطا فرمائے گا یا یہ کہ 10 عطا فرمائے گا، رمضان میں بڑھ چڑھ کر 700 ہو جاتا ہے جی۔ نیکیاں کمانا کوئی مشکل نہیں ہے جی، آپ نے نماز پڑھی ہے نا جماعت کے ساتھ، آپ کو بے شمار نیکیاں ملی ہیں جی عام دنوں کے حساب سے جی، ٹھیک ہے۔ اس نیکی کو برقرار رکھنا یہ کیا ہے جی، بہت مشکل ہے جی۔ سارا دن عبادت کرو، سارا دن نیکیاں کماتے رہو جی، بس ایک بد نظری کی سارے ختم، ایک بدعت کی سارے ختم، شرک کیا وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے کوئی نیکی، پھر اسی طرح کسی کی غیبت کی ساری کی ساری نیکیاں ختم، نیکیاں آنن فانن ختم ہو جاتی ہیں جی، کمانے میں وقت لگتا ہے اور بچانے میں پھر وقت نہیں لگتا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں پر یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ فرمایا والا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، فینبئکم، پس وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ دیکھو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے جی، کوئی بندہ جرم کرتا ہے نا جی، جرم کر کے اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر کسی بندے نے جرم کیا، کسی کو قتل کیا یا کوئی اور کام کاج کیا نا، یہاں سے بھاگ جائے گا، دوسرے شہر میں چلا جائے گا جی، وہاں پر رہے گا، اپنا نام تبدیل کر کے، اپنی شناخت تبدیل کر کے وہاں پر رہے گا۔ کوئی یہاں سے بھاگے گا دوسرے ملک میں چلا جائے گا، وہاں پر سیاسی پناہ لے لے گا جی، بچ جائے گا، اس قانون سے بچ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری ایسی عدالت ہے نا جی، فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، بھاگ نہیں سکو گے، جدھر بھی بھاگو گے نا جی وہیں پر کیا جی اللہ کی عدالت ہوگی چاروں طرف، جس طرح خانہ کعبہ ہے نا جی، جدھر بھی جاؤ نا جی وہیں سے آپ کو منہ کر کے نماز پڑھنا پڑتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا وہاں سے تم بھاگ نہیں سکو گے، فینبئکم، پس وہ تم کو خبر دے گا، بما، ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ دیکھو عام طور پر ہم جتنے بھی کمزور پہلو ہوتے ہیں نا جی، کمزور جہتیں سمتیں ہوتی ہیں نا، ہم اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف جی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا کوئی بندہ بیمار ہے نا جی، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو گولی دوائی دیتا ہے نا جی، تو اگر گولی دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں جی، اے بڑا بہترین ڈاکٹر ہے جی، MBBS ہے، PhD کی دی ہے جی، ٹھیک ہے، بڑا ماہر، بہت ماہر بندہ ہے جی، ٹھیک ہے، شفا مل گئی۔ لیکن اگر شفا نہ ملا نہیں جی، بندہ ہے جی دنیا تو چلا جانا، بس کی ہے جی، بس اللہ کو ہے جی منظور ہے جی۔ پھر یا یہ کہ بندہ رہائی جیل میں پھنسا ہوا ہو اور وہاں سے رہائی مل جانا تو کہہ دیتے ہیں جی اوے منے دا جی وکیل ہے جی، پورے اٹک دے اندر تے بڑا مشہور وکیل ہے جی، بڑا زبردست سنا کر کے کیس لڑیا تو کیا ہو گیا جی، جیت کے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہار بن جانا بس جی اللہ کو ہے جی منظور ہے، کھوتی پھنستی ہے نا جی، پھر اللہ دراب ہے جی۔ اسی طرح بندہ بیمار ہو اور بھی جتنے کام بھی ہو، یاد رکھیں بیماری لگانے والا بھی اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والے بھی کیا ہے جی اللہ ہے جی۔ رہائی کے قید کے اندر پھنسانے والا بھی کون ہے اللہ ہے، اور وہاں سے نکالنے والا بھی کون ہے جی اللہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں ظاہر یہ اسباب ہوتے ہیں لیکن یہ سارے کام کرنے والی ذات کس کی ہے جی اللہ کی ہے جی، نہ کہ بندہ امتحان ہویا نا جی اسکول جانے میں تو بڑی محنت کی تھی استاد جی، بڑا سنا کر کے پرچہ لکھا ایسا، بس اللہ کا جب منظور ہو سی فیل ہو گیا، اور جس ٹائم پاس ہو گیا نا نہیں وہ بڑی محنت کی تھی، راتی دہڑی کر کے پڑھنا رہے، ٹیوشن بھی لائی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ بھول جاتا ہے جی، جب مشکلوں میں پھنستا ہے بندہ نہ کہتا نا آئے بس اللہ سے کر سکے، اور جب نکل جاتا ہے نا کہتا ہے نہیں جی اپنا کمال ہے، اپنا کمال ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو ضرر، کوئی تکلیف، دکھ، درد، کوئی پریشانی، دعا ربہ، پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً، رجوع کرتی ہوئے، الیہ، اس کی طرف، ثم اذا خولہ، پھر جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے جی، بیماریاں لگتی ہیں نا جی، بیماری کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس بیماری سے تو شفا دینے والا ہے،
قرضوں میں پھنستا ہے نا تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس قرضے سے نجات دینے والا تو ہے۔ مالی حالات تنگ ہوتے ہیں نا تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان مالی حالات کو کیا کر دے جی، دور کر دے جی۔ جب دور ہو جاتے ہیں نا جی، پریشانیاں ختم، بیماریاں ختم، مالی حالات امیر کبیر بن گیا جی، سیٹ بن گیا نا جی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا خولو، پھر اللہ جب اس کو عطا کرتا ہے نعمتا منہ، اپنی طرف سے کوئی نعمت، نسی ما، بھول جاتا ہے اس ذات کو، کانا یدعو الیہ، جس کو وہ پکارا کرتا تھا اس سے پہلے۔ بیماری میں تھا تو اللہ کو پکارتا تھا، بیماری ختم ہوا، ہٹا کٹا مسٹنڈا ہوا، نہیں واہ فلاں ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لایا ٹھیک ہو گیا، بزرگوں سے شف مارے کیا ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ، اور بناتا ہے اللہ کے لیے اندادن شریک، اللہ کے لیے پھر کیا کرتا ہے جی، شریک بناتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ شفا دینے والا کون ہے جی؟ ڈاکٹر ہے۔ شفا دینے والا مولوی صاحب ہے، اس کی طبیعت سے اثر ہوئی ہے، اس کی طبیعت سے ٹھیک ہوئے ہیں، اس کے پانی سے کیا ہوا جی، اس کی ساختہ انیاں سے ساختہ پیتیاں تو کیا ہو گیا، شفا ملی ہے، اللہ ہی معاف۔ قل کہہ دینا میرا سونا محمد الرسول اللہ، تمتع، نفع اٹھا لے بے کفر کا، آپ نے کفر کی وجہ سے، کفر کے ذریعے، قلیلاً تھوڑا ہی، ٹھیک ہے، نہ شکری کی وجہ سے جو بہت نفع تجھے ملتا ہے وہ اٹھا لے۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو آخر میں جہنم میں جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں جی، رمضان ہے جی، اگر آپ سے بھول چوک کے اندر بھی شرک ہوا ہے نا جی، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر آپ نے کسی کو، بزرگوں کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی مولوی کو، کسی دوست یار کو، کسی صحابی کو شریک کیا نا تو آج معافی مانگ لو جی، ٹھیک ہے۔ اس کی معافی ہے ہی نہیں ہے جی، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کوئی بندہ شریک ٹھہرائے نا جی، پوری زندگی سجدے میں گزارے نا جی، اللہ کو اس کے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر میں اللہ فرمائیں گے انک من اصحاب النار، جہنم میں جاؤ، یہاں کیا کرو، کیوں مشرک ہو، تم نے اللہ کا حق مارا ہے۔ ہاں باقی جتنے گناہ ہوئے اس کی بخشش ہو سکتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے پوری زندگی اگر آپ نے گناہوں کی دلدل میں گزاری ہے نا، لیکن آپ مومن ہو، موحد ہو، اللہ کے ساتھ کبھی آپ نے شریک نہیں ٹھہرایا جی، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی آپ نے گناہ کیے نا اس کی سزا آپ بھگتو گے جہنم کے اندر، ایک نہ ایک دن یہاں سے نکل کر آپ جنت میں جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ شرک کی ہے اور اس سے توبہ نہیں کی اور پوری زندگی آپ نے نیکیوں میں گزاری ہے نا، تو آپ کا یہ چھوٹا سا جو شرک ہے نا یہ آپ کو لے ڈوبے گا، اللہ بچائے۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو آخر میں جہنمیوں میں سے، امن، کیا وہ شخص ہوا قانت، جو اطاعت کرنے والا ہے، آنا اللہ نے، راتوں کے اوقات میں، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن، کھڑے ہوتے ہوئے، یحذر الآخرت، آخرت سے ڈرتے ہوئے، اور وہ یرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ نمبر ایک وہ شخص جو اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر قیام بھی کرتا ہے، دن کو سجدے بھی کرتا ہے، دن کو روزے بھی رکھتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ مجھے کیا کر دے گا جی، بخش دے گا جی، معاف کر دے گا۔ فرمایا یہ والا بندہ، اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو نہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ نماز رکھتا ہے، نہ اللہ سے امید ہے بخشش کی جی، ٹھیک ہے۔ کیا یہ والا بندہ اور یہ والا بندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں علم والے اور وہ لوگ لا يعلمون جو علم والے نہیں ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ انما يتذکر اولو الالباب، پختہ بات ہے نصیحت وہی بندہ حاصل کرتا ہے جس کو اللہ نے عقل دیا۔ عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے نا جی، لیکن اس عقل کو کیسے استعمال کرنا ہے، سیدھے راستے میں کرتا ہے نا جی، سوچ و بچار میں کرتا ہے تو اس بندے کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جو بندہ الٹے کاموں میں عقل استعمال کرتا ہے نا جی وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ فرمایا عقل، جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ کیا کرتا ہے جی، اس نصیحت کو قبول کرتا ہے اور اپنی دنیا کو بھی بناتا ہے اور آخرت کو بھی بناتا ہے۔ اللہ دنیا آخرت کے ہر قسم کے عذابوں سے محفوظ ہے۔